بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ سب کو حج کی بہت بہت مبارکباد ہو، اور خاص طور پر جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں ان کو حج بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے اور آپ سب خیر و عافیت سے اپنے اپنے وطن واپس جائیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ خطبہ حج میں جناب ماہر بن حماد بن محمد بن المعقلی جو کہ امام صاحب ہیں، جنہوں نے کہ خطبہ حج دیا تھا، انہوں نے خطبہ حج میں کیا فرمایا، کیونکہ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ خطبہ حج میں کیا کہا گیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو مختصراً اہم نکات جو کہ خطبہ حج میں خطیب صاحب نے بیان کیے ہیں، میں ان کے بارے میں آپ کو مختصراً بتاؤں گی۔ ماہر بن حامد جنہوں نے کہ حج کا خطبہ دیا ہے، ان کی عمر 55 سال ہے اور وہ 7 جنوری 1969 کو پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے خطبہ حج میں اہل فلسطین کے لیے پرخلوص دعائیں کیں۔ اس کے علاوہ ان کے خطبہ حج کے اہم ترین پوائنٹس یہ ہیں۔ نمبر 1، اس میں خطبہ حج میں انہوں نے اس پوائنٹ پر سب سے پہلے بہت زیادہ زور دیا کہ توحید باری تعالیٰ دین کی اساس ہے، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 2، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ چوتھا، انہوں نے یہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ توحید پر ایمان رکھنا اور رسالت پر ایمان رکھنا کسی مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد بار نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت کرتے ہیں۔ خلوت کے گناہوں سے بچ جائیں، کیونکہ خلوت کے گناہ سب سے خطرناک ہوتے ہیں۔ خلوت کا مطلب ہوتا ہے تنہائی، کہ جب آپ سوچیں کہ کوئی آپ کے ارد گرد نہیں ہے تو تب آپ جو گناہ کرتے ہیں اس کو خلوت کا گناہ کہتے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور امام صاحب نے، خطیب صاحب نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ خلوت کے گناہوں سے بچ جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نوجوانوں کو میں خلوت کے گناہوں سے خبردار کرتا ہوں۔ خلوت کے گناہ عبادت اور تقوی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نماز، روزہ، حج اور ارکان اسلام کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت میدان عرفات میں موجود ہیں۔ میدان عرفات میں ہی ہے یہ ہدایت نازل کی گئی کہ دین مکمل کر دیا گیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ حج، جو کہ خطبہ حجۃ الوداع تھا، ان کا آخری حج تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے فرمایا تھا کہ دین میرے اوپر مکمل ہو گیا۔ اب دین مکمل ہے اور اس میں کسی قسم کے اضافے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ انسانوں کو ہمیشہ خیر کے راستے پر چلنا چاہیے، اور دین اسلام کی بنیاد بھی خیر پر ہے۔ مسلمانوں کو حیا پر خصوصی توجہ دینی چاہیے اور حیا داری کو فروغ دینا چاہیے۔ بے حیائی کا فروغ معاشروں کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ ایسا انسان جس کا اخلاق اچھا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی بہت اجر پائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ صلہ رحمی کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وعدوں کو نبھانا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مسلمان امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ جو قطع رحمی کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔ قطع رحمی کرنے والا رحمت الہی سے محروم رہتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو صاحب امر یعنی حکمران ہیں ان کی بھی اطاعت کرنی چاہیے۔ مشکلات کا شکار اپنوں کی مدد کرو۔ اگر حاکم یا علماء کی بات سے اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔ نوجوانوں اور مردوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ فحش کاموں کو چھوڑ دیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے کام کریں جس سے ان کے تقوی میں اضافہ ہو۔ جب
فحش کام بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت کا ہمہ وقت خیال رکھنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو عدل کرنے والا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت مخلص ہو کر کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں۔ کبھی بھی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا یا خون گرانا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ کبھی بھی یہ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ خودکشی کا ارتکاب کیا جائے۔ کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ دوسروں کا مال ہڑپ کرنے والوں کا انجام جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جوئے، شراب، زنا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تمام مسلمان مرد اور عورتیں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ جو اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ کبھی بھی تقوی حاصل نہیں کر سکتا۔ جو کسی پر الزام لگائے، خصوصاً عورتوں پر الزام لگائے، تو ایسے لوگ کبھی بھی رحمت کے حقدار نہیں ٹھہرتے۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کا، کسی عورت کو دوسری عورت کا کبھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ انسان کو بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اے مسلمانوں، غیبت کرنے سے بچ جاؤ۔ غیبت کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ حج کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ حج مبرور کا اجر جنت کی صورت میں ملے گا۔ حاجیوں کو چاہیے کہ مناسک حج مکمل ادا کریں۔ وقوف عرفات اہم ترین دن ہے، لیکن دیگر ارکان حج بھی ادا کرنے چاہیے۔ آج کے دن دعا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، خصوصاً حجاج کرام کو دعائیں کرنی چاہیے۔ میدان عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حجاج کرام ایام تشریق کا خیال رکھیں اور اپنی عبادات جاری رکھیں۔ حج کے تمام مناسک کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کیا جائے۔ میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، اہل فلسطین کو یہود سے آزادی عطا فرما۔ تمام امت مسلمہ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اہل فلسطین کے لیے دعا کریں۔ تمام لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے رہنے والوں کی مشکلات ختم کر دیں۔ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، اس کے لیے بھی یہ دعا قبول کر لے۔ دنیا بھر میں جو بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حجاج کرام کے لیے بہترین انتظامات کرنے پر سعودی حکمران بھی دعا کے مستحق ہیں۔ امت مسلمہ میں جو لوگ بھی بیمار ہیں یا پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کی بیماریوں کو بھی دور فرمائے۔ جو لوگ صاحب اولاد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم کرے اور عبادات کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ بھی یہ دعائیں سنیں اور دل سے یہ تمام دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کی برائی اور شرک سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو آگے اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔